اب قربانی کے اس قدر فضائل ہیں، اس قدر فضائل ہیں کہ جب آدمی اس کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا خود بخود دل چاہنے لگتا ہے کہ میں اس فریضے کو انجام دوں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ جیسے ہی قربانی کرتا ہے اس کی فوری مغفرت ہو جاتی ہے، فوراً اسی وقت۔ سوچیں کہ ہم اپنی جب گناہ بھری زندگی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو کتنے گناہ اس کے اندر نظر آتے ہیں، اور کوئی ایسا عمل ہو کہ بس ابھی آپ نے انجام دیا اور صاحب قربانی یا جن جن کی طرف سے وہ قربانی ہو رہی ہے ان سب کے گناہ معاف ہو جائیں، فوری مغفرت۔ اور دوسرا ایک اور اس کا فائدہ ہے فوری قبولیت۔ دیکھیے ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں کہ وہ قبولیت میں ان کی تاخیر ہو، کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوں۔ اس میں یہ کہ اسی وقت کی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتی قربانی۔ جب ہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس قربانی کے وسیلے سے معلوم چل جاتا ہے کہ اس میں تقویٰ پایا جاتا ہے، یعنی تقوی کی بھی نشانی ہے یہ، اور جیسے ہی پہلا قطرہ اس کا زمین پہ گرا اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ اس میں مغفرت ہے، اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس میں اس کی شرف قبولیت ہے۔ تو یہ ایک اس کا ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے جس کے مطابق جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے میں۔ زید ابن ارقم، اچھا یہ جو روایت ہے یہ ہماری کتب شیعہ میں نہیں ہے لیکن برادران اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اگرچہ روایت کا استناد یعنی اتنا قوی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے علماء اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس میں ماننے میں ہمیں بھی کوئی اتنا حرج نہیں۔ پیغمبر کے ایک صحابی زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کا ثواب پوچھا، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، جتنے اس کے جسم پر بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اچھا، یہ زید ابن ارقم جو ہیں یہ انصاری تھے، اور یہ حدیث غدیر کے راویوں میں سے بھی ایک ہے، اور پیغمبر اکرم کے ساتھ جو غزوات جتنے بھی پیغمبر تھے اس میں تقریباً سب میں ایک آدھ صرف غزوات کو چھوڑ کر باقی سب میں زید ان کے ساتھ شریک رہے، اور یہ وہی زید ابن ارقم ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو چھڑی کے ساتھ بے حرمتی کی تھی تو انہوں نے سخت احتجاج کیا تھا اور اس کو کہا تھا دشمن خدا اگر میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو بہرحال یہ وہی زید ابن، ان سے یہ والی روایت ہے کہ جانور کے بالوں کے عوض، ہر بال کے عوض اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب جانور کے جسم میں مثلا اگر کیلکولیٹ کیا جائے، کوئی کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بھی اتنے بال اس کے جسم پہ ہوتے ہیں، تو سوچیں کہ کروڑوں نیکیاں تو ویسے ہی لاکھوں کروڑوں نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جاتی ہیں۔ دوسری ایک اور چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قربانی اس لیے قرار دی ہے تاکہ مساکین اس کے گوشت سے سیر ہو سکیں۔ یقین جانی کہ یہاں پر کتنے ہی ایسے افراد ہیں جنہیں سالہ سال بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی کتنا مہنگا ہے، غریب طبقے متوسط طبقے کے لیے کھانا مشکل ہوتا ہے۔ غریبوں کے ہاں تو واحد ذریعہ یہی ہے کہ لوگ صدقات اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس طرح سے تو جس کے پاس بھی ذرا بھی مالیت رکھتا ہے اپنے پاس تو ہر مہینے کم سے کم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے تمام مشکلات کے حل کے لیے، تمام مومنوں مومنات کی مشکلات کے حل کے لیے ہر مہینے میں اگر ایک جانور وہ قربان کر دے اور غریبوں میں اس کا گوشت تقسیم کرے تو سب لوگ بہت خوشحال ہو جاتے ہیں۔ خوشی بہت سے تو افراد ایسے ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ باقاعدہ جانور کو ذبح کر کے اس کو پکواتے ہیں، بہترین قسم کا خوش ذائقہ کھانا اور اس کے ساتھ روٹیاں اور سب کچھ وہ غربا کے گھر عزت و احترام کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح سے ایک سلسلہ رہے، عام حالات میں 15 16 17 ہزار کے اندر جانور وغیرہ مل جاتا ہے، تو اگر کسی کے پاس ذرا سی بھی وہ گنجائش ہے تو وہ غریبوں کو اپنے ساتھ اس میں شریک کرے، آپ کے بھی سارے ثواب و فوائد آپ کو ملیں گے،
اور ان کو بھی ایک بہترین کھانا جس کے لیے پورے سال وہ محتاج رہتے ہیں خریدنے کے لحاظ سے، تو ان کی بھی ایک سحری ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر یہی فرماتے ہیں اس لیے قربانی قرار دیے تاکہ مساکین اس کے گوشت سے استفادہ کریں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا ایک بہت اچھا ایک زبردست ثواب آپ کو عام دنوں میں بھی قربانی کا حاصل ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اللہ اسے قربانی کے دن قربانی کرنے والے افراد کے 10 برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا، قربانی کے دن قربانی کرنے والے افراد کتنے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم صرف پاکستان کے اندر دیکھیں تو تقریباً 70 لاکھ افراد ایک اندازے کے مطابق یہاں پر قربانی کرتے ہیں۔ 70 لاکھ تو سمجھے 7 کروڑ نیکیاں تو اس کو صرف یہیں پہ مل جائیں گی، کوئی 10 گنا برابر ہے۔ اور پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو کروڑوں لوگ، مثلا اگر پوری دنیا کے اعتبار سے اگر 2 کروڑ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں تو 20 کروڑ نیکیاں اس کی روزانہ کا ثواب وہ حاصل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بھاری کر سکتا ہے اگر وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ تو بہرحال جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ کوثر کی اپنی واجب اور مستحب نمازوں کے اندر تلاوت کرے گا تو جنت میں طوبہ درخت کے سائے میں پیغمبر اکرم کا پڑوسی ہوگا وہ۔ تو یہ اس کی بہت زبردست ایک فضیلت ہے سورہ کوثر کی۔ اور اگر شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے سویا جائے تو پیغمبر اکرم کی زیارت اس کو خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ایک اور بڑا مجرب عمل، کیونکہ بیچ میں بات آ گئی سورہ کوثر کی، اس وجہ سے مجھے یاد آ رہا ہے وہ، کہ اگر علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے بڑا آزمودہ ہے کہ وہ ایسے شرری اور فسادی افراد جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جن کے شر سے بہت سے ممکن ہیں ایسے حکومتی عہدیدار، بہت سارے اس طرح کے جو آپ کو پریشان کر رہے ہوں، یا اور ایسے افراد کہ جن کی شر اور فساد سے انسان بچنا چاہتا ہو، تو اگر ان کی طرف رخ کر کے 9 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری جائے تو خود بخود آپ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور یعنی آپ کے کہے بغیر ہی اپنے راستے کو بدل لیں گے اور آپ کے پاس سے چلے جائیں گے۔ تو بس اس کا دھیان رکھیں، بہرحال خواتین اپنی ساسوں کی طرف رخ کر کے اس کو جو ہے وہ نہ پڑھیں۔ تو بہرحال سورہ کوثر کی تلاوت جو اگر کرے گا تو اگر اسے قربانی کے دن قربانی کرنے والے افراد کے 10 برابر نیکیاں اس کو عطا فرمائی جائیں گی۔ تو عام دنوں میں بھی اگر سورہ کوثر اتنا مختصر سا سورہ ہے، بلکہ سب سے مختصر ترین سورہ ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو کروڑوں نیکیاں روزانہ اپنے نامہ اعمال میں شامل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، بہرحال سورہ حج میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ خدا تک ان جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ خون اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، صرف اور صرف آپ کا تقوی ہے جو پروردگار کی آپ بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو قربانی کے سلسلے میں جتنی بھی غیر الہی نیتیں ہیں، ہمارا جانور سب سے اچھا ہو، محلے والوں پہ بڑی دھاک ہماری بیٹھ جائے، اور خود چاہے ہمارا دل نہیں چاہ رہا، بچے ضد کر رہے ہیں فقط اس وجہ سے مثلا جانور لائے جا رہا ہے، یعنی کچھ غیر الہی نیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں مکمل اخلاص کے ساتھ، کیونکہ یہ جاتا فقط پروردگار کے پاس آپ کا تقوی ہے، آپ کا اخلاص ہے۔ تو اخلاص کو مد نظر اس کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے اوپر یہاں پر پاکستان میں ایک سٹیٹس سمبل ٹائپ کا بنتا جا رہا ہے، ان غیر الہی نیتوں سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، ورنہ جتنے بھی ثواب آپ نے سنے ہیں یہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک لحاظ سے باطل قربانی شمار، یعنی اس معنوں میں کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا اگر آپ نے اخلاص کے منافی کوئی کام کیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں فقط تقوی جائے گا۔ یہ موٹے تازے جانور 50-50 لاکھ کے اور 1-1 کروڑ کے جو آج کل آنے لگے ہیں، یہ کوئی بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں جانے والا نہیں۔